أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، کمال سے کمال درجہ حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی اتباع کرنا اور جن سے محبت کرنا ہمارے اپنی ایمان کی علامت ہے، اور اللہ رب العالمین سے محبت کی بھی دلیل ہے۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی حمد و صلات کے بعد آپ لوگوں کے روبرو سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیں۔ اللہ رب العالمین کا ان 2 آیتوں میں فرمان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا، تمہیں چاہے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کوئی بھی منہ پھیریں، اعراض کریں، روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا، کافروں کو نہیں چاہتا۔ معزز حضرات، جیسے کہ آپ نے ترجمے سے آیت کریمہ کے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین سے محبت کے جو دعوے دار ہیں انہیں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کے نتیجے میں ہمیں کیا عطا کرے گا؟ حقیقی معنوں میں ہم اللہ رب العالمین کے محبت کے مستحق ہوں گے اور ہمارے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوں گے۔ جو کوئی اللہ رب العالمین کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانے، پیروی نہ کریں، اللہ رب العالمین ان کا شمار گویا کہ آیت میں اشارتاً فرما رہا ہے کہ وہ کافروں میں سے ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ معزز حضرات، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں میں مختلف چیزوں کی محبت، چاہت، الفت، یہ سب ودیت کر رکھی ہے۔ انسان فطری طور پہ اپنی زندگی میں بہت سارے چیزوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا کہ انسان کو اس کی اپنی زندگی میں کن کن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، کن کن چیزوں کو وہ چاہتا ہے، کن کن چیزوں کی محبت و الفت اس کے اندر ودیت کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لوگوں کے لیے بہت سارے خواہشات اللہ رب العالمین نے ودیت کر رکھی ہیں۔ انسانی نفس بہت سارے چیزوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ کن کن چیزوں کو چاہتا ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ والبنین، آل اولاد کی محبت
بیٹے بیٹیوں کی محبت، اپنے ہی حسب و نسب کی محبت انسان کے دل و دل میں ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت بھی انسان کے اپنے دلوں میں ہے۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی باڑی، انسان سے لگے ہوئے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے انسان فطری طور پہ محبت کرتا ہے، اور اس سے لگی ہوئی چیزیں، اس کے اپنے جاب سے، اس کی اپنی نوکری سے، گھر کے ہر جز سے بھی بہت سارے افراد محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی جو محبت ڈال رکھی ہے، اگر کوئی بھی انسان ان چیزوں سے محبت کریں یا نہ کریں، یا کچھ کم کریں یا زیادہ کریں، یہ سب کے سب دنیوی اعتبار سے ہے۔ شرعی اعتبار سے ہمیں مؤاخذہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو چیزیں تھیں ان کی محبت آپ میں کیوں کم تھی، یا فلاں چیز سے محبت کیوں زیادہ تھی۔ شرعی اعتبار سے ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگا، لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک محبت ہے، یہ ایک محبت ہے جو شرعاً مطلوب بھی ہے، جو شرعاً مقصود بھی ہے، جس کا اگر ہمارے اپنے اندر نہ ہو تو ضرور رب العالمین ہمیں پکڑے گا، ہمارا اپنا مؤاخذہ کرے گا۔ وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے مشن سے محبت ہو، آپ کی دعوت سے محبت ہو۔ کوئی بھی مسلمان، کلمہ گو مسلمان، اس وقت تک کامل مسلمان، مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب نہ کر دیں۔ ہر چیز سے زیادہ اس کے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، ہر چیز سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے اور تمام کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے نہ چاہ لیں، مجھے محبت نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے اپنے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے مشن سے مجھے محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، الا من نفسی، سوائے میرے، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پہلے چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی یہ الفاظ سنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر سن لیجئے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے آپ سے بھی مجھ سے محبت نہ کر لیں، اپنے آپ سے بھی، اپنی شخصیت سے بھی، اپنے جان سے بھی زیادہ میں آپ کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ فوری طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمانے لگے، واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ کی مشن سے، آپ کی دعوت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی یہ سننے لگے، فرمایا، الآن یا عمر، اب بات مکمل ہوئی اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا،
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہمارے اپنے ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، جزء لا ينفک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہو تو اللہ کے نبی سے محبت کیا ہم اپنے من چاہے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی محبت کے نام سے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی عبادت اللہ کے نبی کے نام سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے محبت بھی آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر امت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ عیسیٰ ابن مریم کو ان کے قوم کے لوگوں نے جس طرح ان کی محبت میں غلو کیا، ان کی محبت میں انہیں بہت زیادہ چھڑا کے پیش کیا، اس طرح تم میرے معاملے میں مت کرو، اس طرح تم میرے معاملے میں مت کرو، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہی کہو۔ معزز حضرات و خواتین، اب سوال یہ ہے کہ محبت رسول ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ ہمارے اپنے اندر محبت رسول ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، دو پہلو ہیں، دو زاویے ہیں۔ یہ دو زاویے جب تک ہمارے اندر یکجا نہ ہو اس وقت تک ہمارے اپنے اندر محبت رسول کا معنی اور مطلب ادھورا رہے گا، معنی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک معنی کیا ہے؟ یہ ایک پہلو کیا ہے کہ آپ کی شخصیت سے محبت ہو، آپ کی ذات سے محبت ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت ہو، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی لائی ہوئی کتاب سے محبت ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت ہو، آپ کے قانون سے محبت ہو، آپ کی اپنی سنتوں سے محبت ہو۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ دونوں پہلوؤں ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو جو جمع کرے گا اسی کی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے کامل محبت ہے، مکمل محبت ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ کے نبی کی شخصیت کو پکڑ لیا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آپ کے لائے ہوئے قانون کو اسے نظر انداز کر دیا، وہ اپنے محبت میں ادھورا ہے، وہ اپنے محبت میں غلط ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے مشن سے محبت نہیں کی، جشن سے محبت کی، اللہ کے نبی کی ذات سے اس نے محبت کی۔ واضح طور پہ ہمارے پاس کئی ایک مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے ابو لہب کی مثال لیجئے۔ ابو لہب کون تھا؟ آپ کا خاص چچا تھا، آپ کا خاص چچا تھا۔ ابو لہب آپ کا خاص چچا ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی، ابو لہب کی لونڈی ثویبہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترمہ کے پاس کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی ثویبہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، وہ بھاگے آ کے اپنے آقا ابو لہب کو خوشخبری سنانے لگی۔ ابو لہب کو خوشخبری سنانے لگی، اے ابو لہب، تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارے بھائی عبداللہ جو ہیں ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب یہ سننا تھا، خوشخبری سنانے کے لیے جو آئی تھی اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی مسرت ہوئی کہ فوری طور پر اسی لمحے اس نے اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا، ثویبہ کو اس نے آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی اس کو اتنی زیادہ ہوئی تھی، لیکن دیکھیے میرے بھائیوں کہ ابو لہب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت، آپ کی شخصیت سے محبت تھی، لیکن آپ کے قانون سے نہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے نہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب سے نہیں۔ قرآن مجید ابو لہب کے بارے میں کیا تبصرہ کرتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو، اس نے جو کچھ کمایا، عزت، دولت، یہ سب کی چیزیں برباد ہو، ہلاک ہو،
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس کی کمائی ہوئی عزت اس کے کچھ کام نہیں آئی، اور اس کے اپنے زوج محترمہ ام جمیل جس کا نام آتا ہے وہ بھی نار جہنم ہو، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کو اللہ کے نبی سے کوٹ کوٹ کے محبت تھی، آپ کی شخصیت سے محبت تھی، اسی لیے اس نے خوشخبری سنتے ہی اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا دیکھیے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین نے نار جہنم کی اس کو وعید سنائی۔ ابو طالب کی بھی مثال لیجئے، ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے ابو طالب سے زیادہ کوئی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ والد کے بعد، والدہ کے بعد، دادا کے بعد تقریباً 8 سال کی عمر سے 50 یا 50 پر 1 سال کی عمر تک ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ ایک مضبوط دیوار کے مانند کھڑے ہوئے تھے، یہ ایک آہنی دیوار کے مانند کھڑے ہوئے تھے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی اور نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو کچھ دسترازیاں کرنے کی مشرکین مکہ نے کوشش کی، یہ تمام کی تمام کوششیں ناکام اور نامراد ہوئیں، اس لیے کہ ابو طالب کی شخصیت اتنی طاقتور تھی، قوم میں وہ بڑے تھے، اور قوم کے لوگ ان کی بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ تقریباً 40 پر 2 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے مضبوط سہارا بنے رہے۔ ابو طالب آپ کی شخصیت سے محبت کیے، آپ کی ذات سے محبت کیے، لیکن آپ کے مشن سے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سے انہیں قطعاً محبت نہیں تھی۔ حدیث ان کے انجام کے بارے میں کیا بتلاتی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان ادنى اہل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار یغلی دماغه من حرارت نعلی، کہ روز قیامت سب سے ہلکا ترین عذاب کس کو دیا جائے گا؟ نار جہنم میں سب سے ہلکا ترین عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ انہیں جوتے لوہے یا انگار کے جو جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی وجہ سے، انگار کے ان چپلوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، یہ جہنمیوں کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ 2 شخصیتوں کی مثال پیش کر کے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ابو لہب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے ابو لہب کو اور ابو طالب کو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت نہیں تھی؟ ضرور تھی میرے بھائیوں، آپ کی شخصیت سے محبت تھی، آپ کی ذات سے محبت تھی، لیکن آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کی شریعت، آپ کے قانون کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ پیغامات دے کے بھیجا تھا، ان تمام پیغامات سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں محبت رسول کے دعوے دار ہیں، محبت رسول کے نام پہ بہت ساری چیزیں غلط سلط کرتے رہتے ہیں، اجر و ثواب کے نام سے، عید میلاد النبی کے نام سے جلسے جلوس نکالنا، کوئی بھی کام کرنا، یہ سب شرعاً غلط ہے میرے بھائیوں۔ سبحان اللہ، قرآن اور حدیث پڑھ کر دیکھیے، خاص طور پہ حدیث رسول پڑھ کر دیکھیے کہ امام بخاری نے اللہ کے نبی علیہ السلام کب کب ہنسے ہیں اور کب کب روئے ہیں، کب تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھے ہیں، کب غمگین ہوئے ہیں۔ ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسکت ہنیۃ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی ان مقامات میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، ان مقامات میں تھوڑی دیر کے لیے ہنسے، ان مقامات میں اللہ کے نبی غم زدہ ہوئے، ان مقامات میں اللہ کے نبی خوشی کا اظہار کیے، ان مقامات میں اللہ کے نبی نے روئے۔ یہ تمام کے تمام مقامات احادیث میں الفاظ بالدقہ روایت ہے۔ اگر کوئی بھی چیز عید میلاد النبی، بدعات، خرافات جو ہمارے اپنے معاشرے میں عبادت کے نام سے جڑ پکڑ چکی ہیں، یہ سب کے سب غلط ہے میرے بھائیوں، یہ سب کے سب غلط ہیں۔ امام حذیفہ بن یمان نے بہت ہی اچھی بات کہی، اس بات کو ذرا غور سے سنیے اور گرہ میں باندھ کے رکھ لیجئے۔
امام حذیفہ بن یمان نے کہا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نعبدها، کہ ہر وہ عبادت کے نام سے، اجر و ثواب کے نام سے، حصول اجر کے نام سے جس کام کو اصحاب رسول نے انجام نہ دیا ہو اس کام کو ہم بھی کبھی انجام نہ دیں۔ جو عبادت، جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں عبادت نہیں، وہ قیامت کی صبح تک عبادت ہو نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، محققین، مفسرین اور اہل سیرت لکھنے والے، یہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، سال اور دن میں اتفاق ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پیر کے دن کثرت سے اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دن مجھے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے اور عام الفیل کے دن پیدا ہوئے۔ رہا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس مہینے میں، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، بہت زیادہ مفسرین کے درمیان، محدثین کے درمیان، اہل سیر کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں ہی پیدا نہیں ہوئے، کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے۔ تاریخ مختلف لوگوں نے مختلف تاریخی روایت کی، بہت سارے اہل سیر نے جو تاریخ روایت کی وہ 9 ربیع الاول آتا ہے، وہ 9 ربیع الاول ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کو آج نے اللہ کے نبی علیہ السلام جس میں تمام کے تمام مفسرین کا، محدثین کا، اہل سیر کا اتفاق ہے، اس دن ہم نے جشن عید میلاد النبی کے نام پہ بعض جاہل مسلمان، نادان مسلمان مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب کے سب غلط ہیں، یہ سب ان تمام باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محبت رسول کا دعوے دار ہیں۔ محبت رسول کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر آپ کی لائی ہوئی کتاب سے، آپ کے احکامات سے ہمیں محبت ہو۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنائیں، آپ کے قانون کے مطابق بنائیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بنائیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری ہے۔ صحیح معنوں میں آپ کی جشن سے بڑھ کر آپ کے مشن سے محبت ہو، آپ کی لائی ہوئی کتاب سے محبت ہو۔ اگر کوئی بھی مسلمان آپ کے مشن سے بڑھ کر، آپ کے جشن سے، آپ کی یوم ولادت سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت ابو لہب کی طرح ہے، اس کی محبت ابو طالب کی طرح ہے۔ وہ اپنی محبت میں ادھورا ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کی اپنی محبت میں مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے بھی محبت ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کے سے محبت کے صحیح معنوں میں کیا کیا تقاضے ہیں، ان تمام باتوں کو معلوم کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں بدعات سے، خرافات سے، لا یعنی باتوں سے، بیکار کی چیزوں سے ہمیں حفاظت فرمائیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے تابع بنانے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔